بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے۔ آج بڑی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آپ جانتے ہیں کہ سو موٹو لیا گیا تھا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف سے، جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کمیشن بنا، پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا، اور پھر اس کمیشن کی رپورٹ آئی، اور وہ جو سو موٹو کیس تھا وہ آنریبل سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ پچھلے عرصہ سے اس کے اوپر کارروائی چل رہی تھی، اور جو والدین ہیں، والدین کی طرف سے ایک موقف اختیار کیا گیا تھا، اور انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے عدالت سے۔ ان مطالبات کی روشنی میں عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو حکم جاری کیا کہ آپ حکومت سے مشاورت کر کے رپورٹ پیش کریں کہ ان مطالبات کے حوالے سے حکومت کے پاس کیا لیگل آپشنز کون کون سے ہیں جن کی بنیاد پر پھر عدالت احکامات جاری کرے گی۔ بدقسمتی سے اٹارنی جنرل صاحب نے وزیر اعظم عمران خان سے جو مشاورت نہیں کی اس معاملے پہ، وہ اس معاملے کو ایزی لے گئے، اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا جو بھی تھا وہ اس معاملے کو ایزی لے گئے۔ حالانکہ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں خالد جاوید خان صاحب، لیکن کوئی حکمت تھی، کچھ بھی تھا، جس کی وجہ سے آج رپورٹ عدالت کو سیٹسفائی نہ کر سکے۔ صبح 9:30 بجے عدالت نے کہا کہ پھر اس پر ہم وزیر اعظم صاحب کو بلا لیتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو عدالت نے بلانے کا حکم جاری کر دیا۔ اہم چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جب بلانے کا حکم جاری کیا گیا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے، تو وہ اس وقت جو عدالت کا اور کمرہ عدالت میں جو کارروائی ہوئی اس کا مختصر احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارے دوست جو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، احتساب عدالتیں ہوں، ان میں ہمیں جو انفارمیشن دیتے ہیں، اور ہماری ٹیم ممبر ہیں طاہر نذیر ایڈوکیٹ صاحب، تو وہ بھی عدالت میں موجود تھے، کیونکہ سانحہ اے پی ایس کو ہم پہلے دن سے لے کر چل رہے ہیں اس کیس کو۔ تو وہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، پھر جو میڈیا نے ہائپ کریٹ کی کہ آج وزیر اعظم جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آج شاید وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے، اور جو قیوم صدیقی ہے، رپورٹر ہے جیو کا، وہ جس طرح کی رپورٹنگ کر رہا تھا، اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بس آج حکومت گھر جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان جس پروٹوکول سے گئے، پھر وزیر اعظم عمران خان نے جو وہاں پر عدالت کو سیٹسفائی کیا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کسی اچھے وکیل سے بڑھ کر کانفیڈنس سے عدالت سے بات کی۔ بڑی اہم اور اس میں جو تفصیلات ہیں آج کی سماعت کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جب اس عدالت کی سماعت ہوئی، چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس قاضی امین الدین صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ جب عدالت میں اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت میں یہ کہا گیا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے ریمارکس دیے گئے کہ جو والدین ہیں اور جو والدین کا معاملہ ہے اس کے اوپر، کیونکہ والدین کا مطالبہ ہے، والدین یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام، اور اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا نہیں کہتے، وہ صرف کہتے ہیں اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور وزیر داخلہ، وہ وزیر داخلہ جو نون لیگ چھوڑ چکے ہیں، اور نون لیگ چھوڑنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں۔ اب یہ جو سانحہ اے پی ایس ہے، 16 دسمبر 2014 کا یہ جو واقعہ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ 147 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور ان میں سے 132 بچے تھے، معصوم بچے تھے، اور پوری قوم روئی تھی اس دن، جو پوری قوم، اور پھر وہ پورا عرصہ پوری قوم نے اس کے اوپر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا، اور پوری قوم۔ اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آیا، نیشنل ایکشن پلان بنا، وزیر اعظم عمران خان موقع پر پہنچ گئے، اس وقت کے جو نواز شریف وزیر اعظم تھے وہ وہاں پر گئے، جنرل رحیل شریف تھے، جنرل ظہیر الاسلام، سارے بڑے اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر پھر ضرب عضب شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر پشاور کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، اور پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، پھر ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور وہ 132 لوگوں کا، جو معصوم بچوں کا بدلہ لینے کے لیے پھر ان کو چن چن کے مارا، اور جو وہ بدلہ لیا گیا، اور وہ اداروں نے ہی لیا۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 20 اکتوبر کو سماعت ہوئی تھی، اور 20 اکتوبر کی سماعت میں اٹارنی جنرل صاحب پیش نہیں ہوئے تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت کو پیش ہوئے تھے، اور عدالت نے اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے سانحہ اے پی ایس کے ذمہ داران کی سزاؤں سے متعلق حکومتی جو اقدامات ہیں اس کی تفصیلی رپورٹ طلب کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو سیاسی حکام تھے، عسکری حکام تھے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے کیا کیا جائے۔
چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم نے عدالتی حکم پڑھا ہے. اس پر اٹارنی جنرل نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم عدالتی حکم وزیر اعظم کو نہیں بھیجا گیا تھا اور انہیں اس سے آگاہ میں کروں گا. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا اٹارنی جنرل صاحب کیا یہ سنجیدگی کا عالم ہے؟ یہاں پر بیچارے والدین آئے بیٹھے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور آپ کی سنجیدگی یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کو وہ آرڈر کنوے ہی نہیں کیا. تو عدالت نے کہا پھر وزیر اعظم کو ہم خود بلا لیتے ہیں اور پھر خود ان سے پوچھتے ہیں. عدالت میں یہ کہا گیا کہ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ جو اعلیٰ حکام ہے، جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، اٹارنی جنرل صاحب نے جو کہا کہ جو اعلیٰ حکام ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، آرمی چیف ہو یا DGI ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر یہ بات انہوں نے تو نہیں کی، ہمارے جو اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت سے نہیں کی، لیکن میں بطور قانون کا طالب علم تو یہ بات کر سکتا ہوں کہ جیسے ملک ارشد ویڈیو سکینڈل ہے، جج ملک ارشد کا کیس تھا اور ایک جج تھا ڈسٹرکٹ جج اور وہ کرپشن میں ملوث تھا اور وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، شریف خاندان کے ساتھ، اور باقاعدہ اس نے اپنا بیان حلفی دیا. تو کیا ایک جج کی جو غلطی ہے اس کی بنیاد پر وہاں کے جو اس ہائی کورٹ کے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، کیا اس کو گھر بھیج دیا جائے گا؟ کیا کارروائی اس کے خلاف ہوگی؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ اداروں کی ڈیفینیٹلی غلطیاں تھیں، اور یہ غلطیاں کب سے شروع ہو رہی تھیں؟ یہ 90s میں شروع ہوئیں. پھر اس کے بعد مشرف نے اس آگ میں جلتی کا کام کیا اور امریکہ کی جو ان کی دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ تھی اس میں کود پڑے، اور اس کے بعد پھر ملک میں آگ لگ گئی. آگ جب لگی تو اس میں آصف زرداری 5 سال ان کے ہیں، 5 سال نواز شریف کے ہیں. کون سی حکمت عملی انہوں نے کی؟ وہ تو قوم کو اس معاملے پر اکٹھا ہی نہ کر سکے، اور پھر جنرل رحیل شریف نے اپنی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں اس کی بنیاد پر ایک بات ہم مانتے ہیں کہ پہلے تو قوم کو اس بات پر اکٹھا کیا کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں اور ان دہشت گردوں کو ہر حال میں ختم کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہمارے تو مذہبی رہنما اس کے اوپر کنفیوز تھے اور وہ قوم کو کوئی ایک راستہ نہیں دکھا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد پوری قوم اکٹھا ہوئی اور یہ سارا معاملہ ہوا. جب آج وزیر اعظم عمران خان پہنچے، قیوم صدیقی کو جو جیو جنگ کے ہیں رپورٹر ہیں اور وہ آج رپورٹنگ کر رہے تھے، ایک تو اس بات سے ان کو بڑی تکلیف تھی کہ وزیر اعظم کو ججز گیٹ سے کیوں لے کے جایا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی گیلانی پیش ہوتا رہا، نواز شریف پیش ہوتے رہے، جتنے بھی بڑے لوگ پیش ہوتے رہے تو وہ سائلین کے گیٹ سے آتے تھے. عمران خان کا انتظار یہ سائلین کے گیٹ پر کر رہے تھے. عمران خان پروٹوکول کے ذریعے پہنچ گئے ججز گیٹ سے اندر اور پھر وہ عدالت میں پہنچ گئے. ایک تو اس بات کی بھی بڑی تکلیف تھی جیو جنگ کو، اور وہ اس بات پر بھی ڈسکس کر رہے تھے. جب کہ عدالت میں کیس کی سماعت شروع ہوئی اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں جو وزیر اعظم ہیں وہ پہنچے اور وہاں پر وکلا اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے، تو وہاں شیخ رشید بھی پہنچا ہوا تھا، فواد چودھری بھی، شہباز گل، سارے لوگ وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے. تو چیف جسٹس نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ آئیں، جس پر وزیر اعظم صاحب روسٹرم پر پہنچ گئے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ والدین کو تسلی کرانا ضروری ہے. والدین چاہتے ہیں کہ اس وقت کے جو حکام میں بالا تھے ان کے خلاف کارروائی ضروری ہونی چاہیے. چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ سہنیہ APS کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، تو وزیر اعظم نے عدالت کو بتایا کہ جو ممکنہ اقدامات تھے ہو سکتے تھے وہ کیے ہیں. ہماری اس وقت صوبے میں حکومت تھی، میں اسی دن وہاں پر پہنچا تھا. ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا اور ہم فوج کی پوری قوم نے فوج کی پشت پر کھڑی تھی، اور پھر وہ نیشنل الیکشن پلان بنا اور چن چن کر ان دہشت گردوں کو قتل کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، اور جو ان کا بدلہ تھا وہ اداروں نے لیا ہے. اور اس کے بعد یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی قربانیوں کے بعد قوم اکٹھی ہوئی، ادارے اکٹھے ہوئے، حکومتیں اکٹھی ہوئیں، اور یہ دہشت گردی کی جو لعنت تھی وہ اس ملک سے ختم ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں جناب کو اس کا سیاق و سباق بھی بتانا چاہتا ہوں. دوسروں کی جنگ لڑتے ہوئے ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور یہ ہمارا ماضی ہے. اس میں ہماری عدالتیں بھی موجود تھیں، اس وقت ہمارے ادارے بھی موجود تھے، ہماری حکومتیں بھی موجود تھیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں اس لیے جیتے کہ قوم ہمارے پیچھے کھڑی تھی اور قوم نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد ہم یہ جنگ جیتے. قاضی امین نے ریمارکس دیے، جسٹس قاضی امین صاحب نے، کہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ بتائیں اب تک کس کو پکڑا ہے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق کوئی خصوصی اقدامات نہیں لیے گئے، حکومت نے کوئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ عدالت کو بتایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان ہر پاکستانی کی جان اور مال کا تحفظ دیتا ہے، اس وجہ سے جو ان لوگوں کو انصاف ہے وہ
پرووائڈ کرنا یہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس وقت مرکزی جو حکومت تھی وہ ہماری نہیں تھی، اس کے باوجود صوبائی حکومت جو ذمہ داریاں پوری کر سکتی تھی کی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اداروں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور اداروں نے قربانیاں دے کر ان لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے یہ بھی سوال ہوا کہ جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے جو ان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے معاملات ہیں، جو پالیسی ایشوز ہیں وہ عدالت نہ ڈسکس کرتی ہے، نہ عدالت کو اس سے کوئی لینا دینا ہے، وہ آپ کا کام ہے، آپ کریں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم بھی اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، جناب حکم کریں گے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، قانون کیا کہتا ہے، کیا قانون اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد، اور پھر جو جوڈیشل انکوائری تھی، جو پشاور ہائی کورٹ کے جج نے رپورٹ جاری کی تھی، انکوائری کی تھی اور اس کے بعد رپورٹ جاری کی، اس میں بھی ان حکام کو اس میں نامزد نہیں کیا گیا یا ان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا گیا، تو پھر ہمیں بتا دیا جائے کہ کس قانون کے تحت ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ قانون آپ نے بتانا ہے، حکم آپ نے جاری کرنا ہے، عمل درآمد ہم کریں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کے اوپر پھر ورکنگ کر لیتے ہیں اور جناب کو پھر ہم رپورٹ جاری کر دیں گے، رپورٹ جمع کروا دیں گے۔ تو عدالت نے اس کیس میں کہا کہ آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد از جلد، یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو انصاف ملے، اور ان کا جو انصاف ہے ان کو نظر آنا چاہیے، اور جو یہ انصاف ہے اگر نظر نہیں آئے گا تو پھر یہ لوگ کیسے ریاست کے اوپر اعتماد کریں گے۔ جب وزیر اعظم پیش ہوئے اور وزیر اعظم کے حوالے سے بات ہوئی تو 2014 کا جو 16 دسمبر کا واقعہ تھا، اس پر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کے پالیسی فیصلوں سے ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے، لیکن ان کو آپ کو ریلیف دینا پڑے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ والدین صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کے جو اعلیٰ حکام تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں ساری تفصیل عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں عدالت کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ملک کے سربراہ ہیں، آپ کے آنے سے سپریم کورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، ہم اس پر آپ کے مشکور ہیں۔ چیف جسٹس گلزار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 147 بچے مر گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ملک میں قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے، جو واقعہ ہوا وہ کہیں بھی ہو سکتا تھا، آئندہ اسے روکنے کے لیے کیا کیا گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ واقعے کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ معاونت کرنے والے ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 7 سال سے کسی بڑے کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اب آپ با اختیار وزیر اعظم ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ججمنٹ دے رہے ہیں جنہوں نے صادق اور امین کی ججمنٹ دی تھی عمران خان کے بارے میں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ با اختیار وزیر اعظم ہیں۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ مظلوم کا ساتھ تو یہی ہے کہ ظالم کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر آپ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کو سننا ہوگا اور اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے حکومت کے معاملے پر مثبت اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ سارے عمل میں شہید بچوں کے والدین کو بھی ساتھ ملایا جائے، رپورٹ 4 ہفتے میں سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے، اور آج کے حکم نامے میں گزشتہ سماعت کا حکم نامہ دوبارہ شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت انصاف کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے گی۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو متاثرین کی شکایات پر اقدامات کرنے کا حکم دیتے ہوئے سہنیہ آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کیس کی سماعت 4 ہفتے تک ملتوی کر دی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم واپس تشریف لے گئے۔ وزیر اعظم کی جو باڈی لینگویج تھی، وزیر اعظم نے جس طریقے سے اس سارے معاملات کو دیکھا، اور وزیر اعظم جو جس طریقے سے عدالت کے سوالات کا جواب دے رہے تھے، کیونکہ یہ معاملہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا معاملہ ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کون تھا، یہ ساری چیزیں پوری قوم جانتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم، کیونکہ آج وہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے عدالت میں یہ نہیں کہا کہ اس وقت کے نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک دہشت گردی تھی جو ہر پاکستانی اس سے متاثر ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں نیشنل ایکشن پلان، ضرب عضب اور اداروں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے احسن انداز سے وزیر اعظم نے اپنا موقف پیش کیا۔ آنریبل ججز نے بجائے اس کے کہ وہ جو اس معاملے کو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم کا جو رسپیکٹ تھی، وزیر اعظم کو وہ رسپیکٹ دی جو آنریبل ججز کی رسپیکٹ تھی، وزیر اعظم نے پیش ہو کر اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو رسپیکٹ دی۔ یہ اداروں کی خوبصورتی ہے جو وزیر اعظم، جیسے جب وزیر اعظم اور آرمی چیف اکٹھے ہوتے ہیں یا
پارلیمنٹ میں آرمی چیف اور DGISI جا کر اپنی جو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو عوامی نمائندوں کے سامنے، یہ خوبصورتی ہے اور یہ ہمیں ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس پر اب آنریبل جو عدالت کا فیصلہ ہے، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کیا جو ہے وہ اجلاس بلاتے ہیں، اس پر کیا سیکیورٹی کا جو سیکیورٹی کونسل ہے یا سلامتی قومی سلامتی کا اجلاس بلاتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔